الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اپنی اولاد کی دینی تربیت ہے. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت خالصتاً اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے عزیزو، دنیا میں ایمان کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنا اور اس کی صحیح نہج پر تربیت اور اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے میں اور آپ اپنی گاڑی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اس کو لاک کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں.
سونے چاندی روپے پیسے کا انتظام کرتے ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہماری اولاد ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی اولادوں پر اور پھر اس کے بعد عام مسلمانوں پر، انسانوں پر محنت فرمائی، اور قرآن کی تعلیم بھی یہ ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اولاد کی دینی تربیت، دینی تربیت کے کیا معنی ہیں؟ کہ ہماری اولاد کا ایمان محفوظ ہو جائے، اس کے اعمال محفوظ ہو جائیں، اس کی عزت محفوظ ہو جائے، نیک شہرت اسے حاصل ہو، معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان میسر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اور سونا چاندی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب انسان کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے میں ہے۔ روپیہ پیسہ سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے میں ہے۔ دینی تربیت میں اس کے عقائد محفوظ ہوں، اس کا ایمان محفوظ ہو، اس کے شب و روز محفوظ ہوں، اس کی جوانی محفوظ ہو، اس کا کردار داغدار نہ بنے، اچھا انسان ہو، یہ اس کی دینی تربیت ہے۔ اور پھر خاص طور پر اولاد میں بچی، بیٹی، اس کو رحمت کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹی سے نوازا، اس نے اس کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دی، اس کا خیال رکھا، وقت پر اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ اور میں کل قیامت کے دن یوں جمع ہوں گے۔ فرق مراتب تو ہوگا لیکن ہوگا میرے ساتھ۔ بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی ماں کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی بہن کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی بیوی کی صورت میں ہوتی ہے۔ اگر عورت میں دین آ گیا تو ایک گھر میں دین نہیں آئے گا، کئی نسلوں میں دین آ جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر عورت ہمارے قابو سے باہر ہو گئی، اغیار کا نشانہ بن گئی،
تو پھر ایک گھر تباہ نہیں ہوگا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ دنیا کفر کی یہ سازشیں رہی ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے جب عروج عطا کیا ہوا تھا تو اندلس ایک علمی مرکز سمجھا جاتا تھا، جہاں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو تعلیم یافتہ نہ ہو۔ انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت انگریز اندلس کو ایسے دیکھتے تھے جیسے عجوبے کو کوئی انسان دیکھتا ہے، اور انگریزوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، صرف خال جو ان کے پوپ تھے ان کے پاس تعلیم ہوتی تھی، ورنہ عام لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک عروج عطا کیا، لیکن یاد رکھیں، خاندان ہو یا تحریک ہو، اس کو آگے بڑھانے میں عورت کا بڑا کردار ہے۔ کوئی شخص ایسا لا کر کے دکھائیں جو عورت کی گود سے تربیت پا کر کے نہ نکلا ہو۔ ہر بچہ، اس کا پہلا مدرسہ عورت ہے۔ اگر عورت نیک صالح ہوگی، تقوی والی ہوگی، تو پھر اللہ پاک اپنے کرم سے آگے نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما دیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عورت میں دین نہیں ہے تو پھر ڈر ہے اس بات کا کہ نسلوں سے ایمان نہ نکل جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے کہ جو ان کے والد تھے تقوی والے تھے، جوان تھے، متقی تھے، ایسا تقوی کہ کئی دنوں کا فاقہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک دن دریا کے کنارے پہ جا رہے ہیں تو ایک سیب آتا ہوا دکھائی دیا، پانی میں لیا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے بغیر اجازت کے یہ لے لیا، اب نہ جانے یہ کس کا ہے، کیا ہے۔ دل میں ایک کانٹا سا پیدا ہو گیا، دل میں ایک کانٹا سا پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اب خیال ہوا کہ چلو کوشش کرتے ہیں۔ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چلتے گئے تو دیکھا کچھ وقت کے بعد ایک باغ ہے جو اس پانی پر جھکا ہوا ہے اور اس میں سیب کا پیڑ بھی ہے، تو غالب گمان ہوا کہ یہ اسی کا ہوگا۔ مالک کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ کے باغ کا ایک پھل وہ پانی میں گرا اور مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کھا لیا، میں معافی مانگنے آیا۔ انہوں نے کہا، اندازہ کیا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، ورنہ کس کو اس طرح کا احساس ہوتا ہے، خیال ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے معافی نہیں ملے گی۔ کہا کہ پھر؟ کہا کہ آپ کو اتنا عرصہ ہمارے باغ میں چوکیداری کرنی پڑے گی۔ کہا اچھا، چوکیداری کرنے لگ گئے۔ کچھ وقت کے بعد مالک نے ان سے کہا کہ بھی آپ اتنا عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہیں،
کوئی پھل لائیں ایسے درخت کا جو میٹھا ہو. یہ لے کے آئے تو وہ ترش تھا. انہوں نے جب کھایا کہا کہ آپ کو کہا تھا کہ ایسا پھل لے کے آئیں جو میٹھا ہو، آپ کیا لے آئے؟ آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا. کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے خدمت کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے تو نہیں رکھا. میں نے چکھ کے بھی نہیں دیکھا کس کا پھل کیسا ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ان کو اس بات پر تیار کیا کہ بھئی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معافی دے دیں، میں تو معافی لینے آیا تھا، اتنا وقت ہو گیا. کہا کہ اس شرط پر معافی ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں دیتا ہوں، لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں اور اس کو برداشت کر لیں تو پھر آپ کے لیے معافی ہے. اب یہ سوچنے لگے یا اللہ کس پریشانی میں مبتلا ہو گیا. ساری زندگی جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، کانوں سے سن نہیں رہا، زبان سے بول نہیں سکتی، میں کیسے اس کے ساتھ زندگی بسر کروں. لیکن خیال ہوا کہ آخرت کی پکڑ سے بہتر ہے کہ دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے. اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کیا. کہا کہ ٹھیک ہے. رخصتی ہوئی. جب اپنے کمرے میں گئے تو جلدی سے واپس آ گئے اور خوف اپنے سسر سے کہا کہ بھئی جو آپ نے کہا تھا وہاں تو وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے. آپ نے کہا تھا شکل بھی اچھی نہیں اور آنکھیں بھی ایسی ہیں، وہاں تو ایسا کچھ نہیں. انہوں نے سینے سے لگایا. کہا کہ نہیں، وہی آپ کی بیگم ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میری بیٹی کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑی. جو میں نے کہا تھا گونگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی اس نے کسی اجنبی شخص سے بات نہیں کی. جو میں نے کہا تھا کہ کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی کوئی گناہ کی بات نہیں سنی. اب اللہ نے پھر اس جوڑے سے جو اولاد دی وہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تھے، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں انسانوں کو اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی. لاکھوں انسانوں نے فیض پایا. میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد کے پیچھے عورت کا کردار ہے، عورت کی محنت ہے. اگر ہماری محنت ہماری عورتوں پر ہوگی تو ہمارا خاندان سیدھا ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے ہماری بچیاں نکل گئیں تو نسلیں برباد ہو جائیں گی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب آج مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے اور کتنے 100 سال سے پڑھائی جا رہی ہے، ایک بات اچھے سے یاد رکھو. ہمارے جو اکابر یہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کو نہ پڑھا کرو. اس کی وجہ ہوتی ہے کتاب کے لکھنے والے کے اثرات کتاب میں، اس کے کلام میں ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود تو کیا تھے، ان کے والد اسماعیل بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. انتقال کے وقت جو پیسہ چھوڑ کر کے گئے تو فرمانے لگے میرے پورے پیسے میں 1 روپیہ بھی شبے والا نہیں ہے. حرام تو دور کی بات ہے، شبے والا نہیں. اور اللہ کا کرنا، اللہ نے جو اولاد دی، بعض علماء نے لکھا
کہ حضرت پیدا ہی نابینا ہوئے تھے، بعض نے لکھا کہ پیدا تو بینا ہوئے تھے، آنکھیں تھیں لیکن تھوڑے ہی وقت میں کسی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ والدہ نے دعا کی، ماں نے دعا کی، ایک دفعہ نہیں، رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا کر دے، بینائی عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ملے اور آ کر کے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ جلدی سے اٹھیں کہ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، کہ حقیقتاً ایسا ہو گیا، لیکن اللہ نے حقیقت میں ایسا کر دیا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اٹھے تو آنکھیں ٹھیک تھیں، اور پھر اللہ نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا، یعنی سمجھیں کہ والدہ نے اپنا سب کچھ ان کے لیے وقف کیا اور انہیں حدیث کے لیے وقف کر دیا، حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ یہ بخاری شریف جو لکھی ہے ایسے نہیں لکھ دی، ایسے نہیں لکھ دی۔ آج تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، بغیر وضو کے پڑھ لیں، بغیر وضو کے ہاتھ میں لینے پکڑ لیں، کون اتنا تکلف کرے گا؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، 16 سال یا 17 سال میں جا کر کے مکمل کی، 16 سال یا 17 سال میں جا کر کے مکمل فرمائی۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، جب دل مطمئن ہو جاتا پھر اس حدیث کو لکھتے۔ اندازہ کریں کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کتنے رکعات نفل پڑے ہوں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا تم فلاں کتاب کا درس دیتے ہو، میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مدارس معمولی چیز نہیں ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ اپنے علاقے میں نارتھ کراچی میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے بچیوں کا مدرسہ قائم ہوا۔ اس سال الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے 15 بچیاں عالمات کا کورس کر کے فارغ ہوں گی، 15 بچیاں۔ اور یہ بچیاں ایسی نہیں ہیں، کوئی بچی ایسی ہے جس نے MA کیے ہے، کوئی بچی ایسی ہے جس نے BA کیے ہوئے ہیں، کوئی بچی ایسی ہے جس نے یونیورسٹی میں MA میں داخلہ لے رکھا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ کورس کر رہی ہیں۔ مدرسے میں ہماری ترتیب کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ انسان کا دیکھیں، آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، کوئی دکان بناتے ہیں، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ میرے اس کام میں، پروجیکٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے محلے کا مدرسہ ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں جب آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی آتی ہے تو پڑھانے والی معلمہ ہو یا طالبہ ہو، اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں آتے کے ساتھ ہی صبح 8 بجے اس نے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد
پھر اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے. یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا سبق ہے. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے, ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے, اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے. پھر بچیاں, کچھ وہ بچیاں ہیں جو حافظہ ہیں, 45 بچیاں وہ ہیں جو حافظہ ہیں. ایک معلمہ کی نگرانی میں وہ اپنا پارا جو انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اس کا اپنا پارا سناتی ہیں ایک دوسرے کو, تاکہ قرآن پاک کی گردان ہو, بھولنے نہ پائیں. اور جو باقی بچیاں ہیں وہ درود شریف پڑھتی رہتی ہیں, درود شریف پڑھتی رہتی ہیں. جب یہ بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں یہ بھی درود شریف میں شامل ہوتی ہیں. درود شریف پڑھنے کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے, اس کے بعد دعا ہوتی ہے, پھر بچیاں اپنی کلاس میں جاتی ہیں. 11 بجے لنچ ہوگا, 11:15 بجے لنچ کرنے کے بعد پھر بچیاں 4 رکعت نفل چاشت کے پڑھیں گی. اب بتائیے, جو بچی 6 سال اس طرح سے گزار رہی ہے, اگر 6 سال میں بھی عادت نہیں پڑے گی تو پھر بتائیں کب عادت پڑے گی؟ میں تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں, یہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں, آپ حضرات کی محنت ہے, آپ حضرات کا اخلاص ہے. بچیوں کو مدرسے میں ترغیب دی کہ بیٹا درود شریف سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. درود شریف وہ عمل ہے جو سنت اللہ بھی ہے, اللہ کا طریقہ بھی ہے, اور اللہ کا حکم بھی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمارے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, ہم تمہیں بھی حکم دیتے ہیں کہ پڑھو. تو بچیوں سے کہا کہ بیٹا راستے میں آتے جاتے درود پڑھیں, گھر میں درود پڑھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر روزانہ بچیاں گھر میں کتنا درود شریف پڑھا, گھر میں مجلس درود شریف ہوئی نہیں ہوئی, کتنی دیر ہوئی, اور خود کتنا پڑھا, روزانہ رجسٹر میں انٹری ہوتی ہے ہر کلاس میں ہر بچی کی. اس سال جب ٹوٹل کیا تو الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک بچی نے درود شریف پڑھا, لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک بچی نے درود شریف پڑھا. اور اسی طرح گھروں میں کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ مجلس درود شریف قائم نہ ہوئی ہو. مجھے دیانتداری سے بتاؤ. پھر اسی کے ساتھ یہ ترغیب دی کہ بیٹا موبائل, ہم یہ نہیں کہتے, یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, چھری چاقو ضرورت کی چیز ہے, لیکن یہ چھری چاقو آپ 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, 1.5 سال کے بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ہے ضرورت کی چیز, وہ رو رہے ہیں کہ مجھے دو, لیکن آپ نہیں دے رہے اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے, یہ چاقو یہ چھری ہاتھ میں لے گا تو اپنا نقصان کر سکتا ہے. تو بیٹا یہ موبائل ضرورت کی چیز ہے, لیکن بعض دفعہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں, اور آپ دین پڑھنے والی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں گی تو آپ کی پوری روحانیت ختم ہو جائے گی, آپ کے انوارات ختم ہو جائیں گے. مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں, بچیوں نے اپنے موبائل اپنے والدین کے حوالے کر دیے, اپنے والدین کے حوالے کر دیا, اور کہا کہ ہم جب تک پڑھ رہے ہیں ہم موبائل استعمال نہیں کریں گے. اور اس کی لسٹ بھی موجود ہے. اس کے پیچھے قسم کھا کر کے کہتا ہوں, میں آپ کو وہ خطوط دکھاتا ہوں جو والدین کے ہمارے پاس آئے ہیں, اور وہ کس قدر رو رو کر کے لکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہم بتا نہیں سکتے کہ آپ نے کتنا بڑا احسان کر دیا, ہم زچ ہو گئے تھے, ہم موبائل نہ لے سکے, لیکن اللہ نے اس مدرسے کو ذریعہ بنا دیا. ہماری بچی اب موبائل دیکھنے کی بجائے قرآن دیکھ رہی ہے, حدیث دیکھ رہی ہے, گانا سننے کی بجائے درود شریف پڑھ رہی ہے. میرے عزیزو, یہ آپ کی دعاؤں کی برکت ہے, یہ آپ کی توجہات کی برکت ہے, کسی فرد واحد کی محنت نہیں, میرے اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں ہیں. آپ کی ان بیٹیوں کی
जिन्होंने 6 साल अल्लाह का कुरान देखा, रसूलुल्लाह की अहादीस पढ़ी और सुनी, दुरूद शरीफ पढ़ा, लाखों में पढ़ा, लाखों में दुरूद शरीफ पढ़ा। कल 5 फरवरी को उनका 6 साला मेहनत का निचोड़ है, खुशी का दिन है, उनकी रिदापोशी होनी है। उनके सरों पर एक फजीलत की रिदा चादर उड़ाई जाएगी। ये चादर कोई मामूली चादर नहीं है, ये इज्जत व आबरू की चादर है। ये ऐसा दुपट्टा है कि हमारी दुआ है कि क़यामत तक उनके सरों पर कायम रहे। और इस रिदाए फजीलत की बरकत से अल्लाह दीन उन बच्चियों में भी और उनके जरिए में नस्लों में भी अल्लाह जारी व सारी फरमा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने बताया कि मजालिस दुरूद शरीफ सिर्फ हमारे घरों में नहीं, हमारे रिश्तेदारों में, बहन भाइयों के घरों में अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस दुरूद शरीफ कायम हो गई। मेरे अजीजों, इससे बढ़कर के आपके पैसे का फायदा आपको क्या मिलेगा? मैं कसम खा करके कहता हूं, अभी हमें अंदाजा नहीं, कल तो पता चलेगा कि जो हमने यहां रुपया लगाया था, पैसा लगाया था, जो यहां हमने दुआएं की थी, जो यहां हमने तवज्जो दी थी, अल्लाह ने उसका हमें कितना बड़ा समरा अता किया है। ये मेरी आपकी बेटियां हैं, बेटी बेटी ही होती है। इनकी रूहानी खुशी इससे बढ़कर कोई नहीं है। देखें, आप बच्ची की रुखसती करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ये उसकी दुनियावी खुशी है और ये इतना बड़ा एजाज उसको मिल रहा है, ये रूहानी खुशी है। इस रूहानी खुशी में कोई ऐसा ना हो जो शामिल ना हो। अब आपकी शमूलियत कैसे होगी? मेरी आपसे दरखास्त है, आप दुआ करें। हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये इस नियत से कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इसको दीन की मुअस्सर दावत का जरिया फरमा। जितनी भी बच्चियां आए, तालिबात आए, हमारी मस्तूरात आए, ऐ अल्लाह कोई ऐसी ना हो जो खाली जाए, हर एक दीन की मोहब्बत लेकर के जाए। और मेरे अजीजों, हम और कुछ नहीं कर सकते अपनी बच्चियों से, उन्हें नमाज नहीं पढ़ा सकते या उनसे मोबाइल, ऐसे प्रोग्रामों में उन्हें ला तो सकते हैं, खुद भी आए, उन्हें भी लाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह कैसे काया पलटती है, कैसे काया पलटती हैं। एक बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 4थे साल में उसने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और यूनिवर्सिटी में टॉप कर रही थी, टॉप कर रही थी यूनिवर्सिटी में। जब वो यूनिवर्सिटी को छोड़ करके यहां आई तो उसकी वालदा खफा हुई कि मैं तो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाह रही थी और तुम क्या बन गई हो? वालिद साहब भी, उसने इब्तिदान वालिद और वालदा से कहा, घर का माहौल आप समझ गए कैसा था, घर का माहौल साथ नहीं दे रहा था। अल्लाह ने अपनी रहमत से उसने 1 साल की इजाजत ली कि मुझे 1 साल के लिए आने दे। 1 साल के बाद जब वो यहां आई, अल्लाह ने ऐसे काया पलटी, अब उस घर में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मजलिस दुरूद शरीफ कायम ना हो, मां बाप उसमें शरीक ना हो। अब उसके 4 साल मुकम्मल हो गए और 2 साल बाकी हैं। यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉप कर रही है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं, ये हमारी बच्चियां हैं और इनकी सरपरस्ती, इनकी खुशी गमी और इनकी नेकी ये हमने देखनी है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं इसका अजर भी अल्लाह हमें अता फरमाएंगे। तो मेरी दरखास्त है, कल इंशाअल्लाह, आज जुमे के बाद इस प्रोग्राम की कामों के हवाले से इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले के नौजवान बुजुर्ग सभी बढ़ बढ़ के अपने आप को पेश करते हैं। तो मेरी दरखास्त है कि जुमे के बाद रुकें ताकि काम काज जो भी करने होंगे वो करेंगे तो मगरिब के बाद, लेकिन अपने नाम लिखवाएं और दुआएं भी खूब करें। और इसके लिए जितने भी हमारे अहबाब ने किताबों की मद में जो बच्चियों ने, जिन बच्चियों ने दुरूद शरीफ पढ़ा, उनमें माशाल्लाह उन्होंने खूब तादाद, उनको हमने नहीं बताया लेकिन हमने सोचा कि हम इन बच्चियों को इनाम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 हजार रुपए के इनामात उन बच्चियों को दिए जा रहे हैं। और इसी तरह वो बच्चियां जो 6 साल आलिमा का कोर्स करेंगी, 1 लाख से ऊपर उनको इनामात दिए जा रहे हैं। और अपने तौर पर जो अहबाब कर रहे हैं उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे, उनके माल जान में बरकत दे, वो अपने तौर पे वो अलग कर रहे हैं।
میں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو ایک معمولی سے ہے، لیکن جو کل قیامت کے دن ان کا اعزاز و اکرام ہوگا یا والدین کا اعزاز و اکرام ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ خوشیاں ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے، اور ان بچیوں کو جو پڑھ کے یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، پورے علاقے اور محلے کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا